چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، سرخیوں کی تفصیلات میں گئے بغیر میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں اور چینل کو مضبوط بنائیں۔ اس کی تفصیلات نیچی جا رہی ہیں۔ مشترکہ قربانی کا اعلان ہو چکا ہے۔ عید کے دن اول دن جو لوگ قربانی چاہنا چاہتے ہیں وہ فوری طور پر نام درج کروائیں، اس لیے کہ اس کی ترتیب بنانی ہوتی ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، اس کے لیے جو کچھ کرنا ہے نیچے نمبرات ہیں، اس میں آپ تفصیلات حاصل کرتے ہیں واٹس ایپ کر کے۔ ناظرین، ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف بولنا اب ایک فیشن بن چکا ہے۔ اگر آپ مشہور ہونا چاہتے ہیں، یہاں کے کچھ سرپھرے ہندوتوا وادیوں کے ہیرو بننا چاہتے ہیں، تو آپ مسلمانوں کو گالی دے دو، پاکستان جانے کی بات کہو، یا پھر بھارت کی تاریخ میں جو مسلمان بادشاہ گزر چکے ہیں ان کو گالیاں دو، تاریخ کو بھلا بھلا کرو، تو آپ ہیرو بن جاتے ہیں۔ یہ آج کل کا ٹرینڈ بن چکا ہے بھارت میں۔ کل ہی میں نے جو شخص جامعہ ملیہ اسلامیہ میں فائرنگ کی تھی سی اے پروٹیسٹرز پر اور پولیس بنی خاموش تماشائی کھڑی تھی، وہ ساری تفصیلات سنائی تھی۔ اب آئیے ایک بی جے پی کی لیڈر کی بات کرتے ہیں جس نے کس طرح کا بیان دیا ہے ایک مہا پنچایت میں، آپ سن کر کے حیران اور دنگ رہ جائیں گے۔ اور یہ باقاعدہ بی جے پی کا ترجمان بھی ہے، بی جے پی کا لیڈر بھی ہے، اور بی جے پی کہتی ہے کہ اس بیان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ایسا چھٹکارا لے لیتی ہے، اور یہ لوگ جو ہے بھڑکاتے جاتے ہیں ہندو لوگوں کو، اور پھر جو حالات پیدا ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کل کاظمی کی کیا حالت کر دی گئی، بوڑھے کو نہیں چھوڑا جا رہا، نوجوان کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے، بچوں کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ چلتی ٹرینوں پر مسلمان لڑکیاں غائب ہو رہی ہیں، وہ بھاگ رہی ہیں، ان کو بھگایا جا رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ہریانہ بی جے پی کی ترجمان اور کرنی سینا کا صدر سورج پال امو، آپ تو اس کی تصویر دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں، اس نے کل سنیچر کو گڑگاؤں کے پٹودی میں منعقدہ ایک مہا پنچایت میں کہا کہ ہمیں تاریخ بنانا ہے تاکہ پھر تیمور، اورنگزیب اور بابر اور ہمایوں پیدا نہ ہو۔ انڈین ایکسپریس میں اس کی تفصیلی رپورٹ چھپی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق مہا پنچایت کو اس نے جو بیان دیا ہے اس میں کہا کہ اگر بھارت ہماری ماتا ہے تو ہم پاکستان کے باپ ہیں، اور ان پاکستانیوں کو ہم یہاں کے گھروں میں کرائے پر مکان نہیں دیں گے، انہیں اس ملک سے نکالو، یہ قرارداد پاس کرو۔ یہ مہا پنچایت تبدیلی مذہب، لو جہاد اور آبادی کنٹرول کے قانون پر چرچے کے لیے بلائی گئی تھی۔ اس نے کہا کہ 1947 کے دوران ملک کا بٹوارا ہوا، ہم نے 10 لاکھ لوگوں کی لاشیں دیکھی، آج تک ان لاشوں کا حساب نہیں ہوا، اور ہم انہیں کرائے پر گھر اور دکانیں دے رہے ہیں۔ اب پتہ چلا ہے کہ پٹودی میں ان کے پارک بن رہے ہیں، پارک کے پتھر کو اکھاڑ پھینکو، کون سے نوجوان پتھر کو اکھاڑنے کے لیے تیار ہے؟ سورج پال کے بیان پر ہریانہ کے ایک بڑے رہنما نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ان کی نجی رائے ہے، پارٹی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ 2013 میں اس شخص نے ہریانہ بی جے پی کا ترجمان بنایا گیا تھا اس شخص کو، اس کے بعد 2014 سے 2019 تک میڈیا کنوینر رہا، اور 11 جون کو اسے دوبارہ ہریانہ میں بی جے پی کا ترجمان مقرر کیا گیا۔ اتوار کو مہا پنچایت میں کہا کہ مجھے اجنا کا سورج پال سنگھ یاد ہے جس نے گاؤں میں مسجد کی تعمیر نہیں ہونے دی۔ ایک نوجوان نے مجھے بتایا کہ بھوڑا کلا میں دوبارہ ایک مسجد کی تعمیر کی جا رہی ہے، انہیں پہلے روک دیا تھا لیکن اب دوبارہ کام شروع کیا ہے، بنیاد پڑنے تک اسے ختم کر دو۔ اس نے یہیں پر نہیں رکا، اس نے اداکار سیف علی خان اور اس کے اہل خانہ کو بھی نشانہ بنایا۔ کہا کہ پٹودی میں لو جہاد ہے، تیمور کو جنم دینے والے بھی پٹودی ہیں، ٹھاکر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، جب نواب پٹودی مرے وہی تھے جن کے سر پر پگڑی بندھی تھی، ہمیں پتہ ہے کہ عزت کیسے دی جاتی ہے،
ہم تیمور کی ماں کی بھی عزت کرنا چاہتے ہیں. شرمیلا ٹیگور کے وقت پر بھی لو جہاد ہوا تھا. پٹودی نے خود ہی اس کا بیج ڈالا تھا اور اب صرف تم ہی اسے کاٹو گی. ان کا استقبال کرنا بند کرو. بہرکیف ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے نفرت پھیلائی جا رہی ہے. مہا پنچایت بلائی جاتی ہے الگ الگ انداز میں، اور لگاتار مسلمانوں کے قتل عام کے ساتھ ان کے مساجد کو ڈھانے کی بات کی جاتی ہے، عبادت گاہوں کو ڈھانے کی بات کی جاتی ہے، اور دوسرے ہی پل میں جیسے یہ بیان وائرل بھی ہوتا ہے اور پوری ہندوتوا بریگیڈ اس کو جو ہیرو بنانے لگتی ہے، دوسرے کچھ اس پر تنقید کرتے ہیں تو ان کی گرفتاریاں عمل میں آتی ہے یا پھر جو ہے وہ ٹارگٹ میں آ جاتے ہیں، ان پر جو ہے نگاہیں رکھی جانے لگتی ہے. تو یہ حالات اس وقت بنائے گئے ناظرین گرامی بھارت میں. کل ہی موہن بھاگوت کے بیان کو لے کر کے جو کچھ ہنگامہ ہوا، جو کچھ تنقیدی ہوئی، جو کچھ تائیدی باتیں آئیں، وہ ساری چیزیں اپنے سامنے ہیں. لیکن اس طرح لگاتار اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا کہ ایک 62 سالہ بزرگ بس کے انتظار میں اپنی مسلمان ہولے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو 3 افراد آتے ہیں، کار میں اس کو لے لیتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں. اس سب کا سب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس طرح کے بھڑکیلے بیان دینے کی وجہ سے. اگر اسی طرح کا بیان کوئی مسلمان دیا ہوتا ہے، کوئی اور مذہب سے تعلق ہوتا، اس کو 1 سیکنڈ بھی دیکھے بنا نہ جانے اس پر کس طرح کے FIR درج کیے جاتے، کس طرح کے جو ہے مقدمات اور دفعات اس پر لگائے جاتے، اٹھا کر کے جیل میں پھینک دیا جاتا. یہ لوگ مسلمانوں کے قتل عام کی بات کرتے ہیں اور کھلے عام نہ صرف پھرتے ہیں بلکہ ان کو ہیرو بنایا جاتا ہے اور BJP میں اس کو بڑے عہدوں پر نوازا جاتا ہے. یہ حالات ہیں ناظرین گرامی. زمینی سطح پر کیا ہو رہا ہے؟ زمینی سطح پر جو ہو رہا ہے، اس لیڈی پولیس کانسٹیبل کی ویڈیو سن لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پولیس تھانے میں دوسرا پولیس انسپیکٹر اس کو جو ہے ہراساں کر رہا ہے، جنسی ہراسانی کر رہا ہے، ذہنی ہراسانی کر رہا ہے. یہ خاتون اس کو جو اس وقت الزام لگا رہی ہے، خود پولیس کانسٹیبل ہے. کاس گنج سے آ رہی یہ خبر ہے. ویشالی پنڈیر کوتوالی سہمار میں تعاونات ہے، اس کا نام ویشالی پنڈیر ہے اور سہوار نامے کے علاقہ آتا ہے کاس گنج میں، وہاں یہ جو ہے تعینات ہے لیڈی کانسٹیبل کے حساب سے. تو ایک انسپیکٹر پر اس نے ہراساں کرنے کا الزام لگایا ہے. زمینی سطح پر یہ حالات ہے اور وہاں دیکھیں گے تو اس طرح نفرت کی بیج بوئی جا رہی ہے. اس نے خودکشی کرنے سے پہلے ایک نوٹ بھی لکھا تھا، اس کو بچا لیا گیا ہے. آپ آواز کے تاثر ویڈیو کو سنیں، پھر میں اگلی خبر کی جانب بڑھتا ہوں. کیا کاروائی ہونی چاہیے؟ اسے صحیح سے سبق مل جائے، کبھی کسی مہیلا کانسٹیبل کو ایسے ٹارچر نہ کرے. بس یہ اس کی وجہ سے ساری مہیلا کانسٹیبل پریشان ہے پچھلے 1 مہینے سے. اچھا، آج جو آپ کی جو استھتی ہے اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اور تھانہ ادھیکش اور کوئی نہیں ہے. کیا نام ہے تھانہ ادھیکش کا؟ راجیش کمار مینا. اور کوئی نہیں ہے، اور کوئی بھی نہیں ہے. نہ ہی میں اپنی فیملی سے پریشان ہوں، نہ ہی میں کسی سے پریشان ہوں. میری ابھی نئی شادی ہوئی ہے. میرے گھر والے مجھے نوکری چھڑوا دیں گے، پتہ چل جائے گا تو انہیں اور بتا دیں گے صحیح سے. کیا آپ نے کوئی سوسائڈ نوٹ وغیرہ بھی لکھا تھا؟ ہاں، میں لکھ کے گروپ میں ڈال رکھا ہے. جو بھی کر رہی ہوں میں تھانہ ادھیکش کی وجہ سے کر رہی ہوں اور کسی کی وجہ سے نہیں کر رہی ہوں. ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں جموں کشمیر کی. جموں کشمیر میں حد بندی کمیشن پہنچ چکی ہے 4 روزہ دورے کے لیے. حد بندی کمیشن یعنی کہ چونکہ 370 آرٹیکل کے بعد یہاں کی ریاست کا درجہ جو دیا گیا تھا اور جو اس کی خصوصیات تھی اس کو نکال دی گئی تھی، اس میں اب الیکشن ہونے والے. الیکشن ہونے سے پہلے یہ طے کیا جائے گا کہ کون سا حلقہ کس کے اندر میں آتا ہے، اس کا دائرہ اور اس کی حد بندی کیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اب الیکشنز ہونے والے ہیں تو جموں کشمیر کی حد بندی ضروری ہے. تو حد بندی کمیشن جو ہے وہ اس وقت پہنچ چکی ہے اور ریٹائرڈ جسٹس رنجن پرکاش دیسائی کی صدارت میں کمیشن لیڈروں، سول سوسائٹی گروپوں اور دیگر سے بات چیت کرے گا تاکہ جموں کشمیر میں نئے اسمبلی حلقے بنانے پر ضروری اطلاعات جمع کر سکے. حالانکہ کشمیر کی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی PDP نے کمیشن کے ساتھ میٹنگ کرنے سے منع کر دیا ہے. گزشتہ دنوں جموں کشمیر کے بڑے لیڈروں کی آل پارٹی میٹنگ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ جو ہوئی تھی، اس میٹنگ میں مرکز کے زیر انتظام ریاست کی ترقی کو لے کر کئی موضوعات پر جو تبادلہ خیال کیا گیا. اب حد بندی کمیشن جموں کشمیر پہنچ رہا ہے. اس کمیشن میں ریٹائرڈ جسٹس رنجن پرکاش دیسائی، چیف الیکشن کمشنر سشیل چندر، ڈپٹی الیکشن کمیشن چندر بھوشن وغیرہ شامل ہیں. لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں کے عوام جب سے 370 آرٹیکل کی خصوصیت کو اور جو بھی خصوصیات جو دی گئی تھی اس کو ہٹائے جانے کے بعد یہاں کے مقامی لوگ ویسے بھی ناراض ہیں اور جو کچھ ہوا ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں. اور آل انڈیا بلکہ آل پارٹی میٹنگ وزیر اعظم نریندر مودی کو لے کر کے اس کو الگ الگ نظروں سے بھی دیکھا گیا، اس پر الگ الگ تنقیدی تبصرے بھی، تائیدی تبصرے بھی آئے. ایسے حالات میں جو PDP کی جانب سے جو ہے اس الیکشن کمیشن سے دوریاں اختیار کرنے پر جو ہے محسوس کیا جا رہا ہے کہ شاید جو ہے اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں جموں کشمیر کے عوام. ناظرین گرامی، بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے نفرت وہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے ہی.
اسی طرح عالمی سطح پر بھی دیکھا جائے تو مسلمانوں کے خلاف نفرت یا مساجد کے خلاف نفرت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ حال ہی میں کچھ 6 مہینوں سے جو واردات ہو، کینیڈا ہو، آسٹریلیا ہو یا مختلف علاقوں میں جو بھی پیش آئے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اب ہالینڈ سے خبر آ رہی ہے کہ ہالینڈ میں قومی نظریاتی فیڈریشن سے منسلک کر کے اس کی کھڑکیوں کو توڑ دیا گیا۔ قومی نظریاتی فیڈریشن نے اپنے بیان میں کہا کہ مسجد انتظامیہ اور جماعت مسجد کے تحفظ پر خدشات رکھتی ہے۔ ملک میں بڑھنے والے نفرت آمیز بیانات اور نسل پرست حملوں پر توجہ مبذول کرانے والے اعلامیہ میں اس قسم کے نسل پرست حملوں کے برخلاف بلا کسی تفریق کے رد عمل کا مظاہرہ کرنے اور لازمی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ مسٹرڈیم آیا صوفیہ مسجد پر دسمبر 2020 میں بھی حملہ کیا گیا تھا اور اب یہ پھر دوبارہ اس پر حملہ کیا گیا ہے ہالینڈ میں، اور بتایا جاتا ہے کہ جو ہے ترکی کے زیر انتظام یہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ حالات ہیں عالمی سطح پر بھی جس انداز میں جو ہے اسلام دشمنی یا مسلم دشمنی یا اسلاموفوبیا جو پھیل رہا ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، طالبان کے بڑھتے دبدبے کے سبب بتایا جا رہا ہے کہ افغان فوجیوں میں ایک قسم کی کھلبلی مچی ہوئی ہے، خوف و دہشت کا ماحول پایا جا رہا ہے۔ اس لیے 1000 سے زائد فوجی اس وقت تاجکستان فرار ہو چکے ہیں۔ یہ خبر جو ہے آ رہی ہے UNA کے حوالے سے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے طالبان کی بڑھتا ہوا ان کا دبدبہ اس وقت کس طرح جو ہے خوف و دہشت میں ملوث کیا ہوا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ طالبان نے جو ہے صاف طور پر اعلان کیا ہوا ہے کہ جو ان کے انڈر میں آئیں گے نہ صرف فوجیوں کو بلکہ ان کو جو ہے ان کی نوکریاں بحال کی جائیں گی، ان کو جو ہے وہ جس صلاحیت مند جس میدان میں بھی جس شعبے میں وہ صلاحیت رکھتے ہیں اسی صلاحیت میں ان کو جو ہے سرکاری نوکریاں دی جائیں گی۔ اس طرح کے جو ہے طالبان کی جانب سے پوری طرح سے جو یقین دہانی کرائی جا رہی ہے اور پورے کے پورے علاقے اپنے ہتھیار وغیرہ ڈال کر کے ان کے حوالے ہو رہے ہیں۔ ایسے میں کچھ فوجیوں کے ڈر کے اور خوف کو دہشت سے بھاگے جانے کو لے کر کے یورپین میڈیا الگ ہی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ طالبان جو ہے پوری طرح سے خوف و دہشت کا ماحول بنا رہے۔ حقیقت ایسا نہیں ہے، یہاں پر انہوں نے پوری طرح صرف ہتھیار ڈالنے کی بات کر رہے ہیں۔ جو ہتھیار ڈال کر کے سامنے آ رہے ہیں ان کو جو ہے پوری طرح سے یقین دہانی ان کی جان کی، ان کی جو ہے مال وغیرہ کی تحفظ کی یقین کرائے طالبان۔ یہ جو UNA کے حوالے سے خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان سے امریکی اور نیٹو افواج کے انخلاء کے اعلان، طالبان کی متعدد شہروں پر مسلسل قبضے اور جھڑپوں کے خوف سے افغان سیکورٹی اہلکار میں کھلبلی مچی ہوئی ہے اور بڑی تعداد میں فوجی فرار ہو کر تاجکستان پہنچ رہے ہیں۔ تازہ واقعہ میں بدخشاں بٹالین سے تعلق رکھنے والے فوجی ملک سے فرار ہو گئے، تاہم بٹالین کی سپاہی فرار کی وجہ سے اضافی کمک کی عدم میں دستیابی فرار دیتے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ملک کے شمالی سرحدی علاقوں میں لگاتار دوسرے دن طالبان نے درجنوں اضلاع پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد مقامی افواج کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا اور مزید بحرانی صورتحال سے دوچار ہوئے۔ تاجکستان فرار ہونے والے اہلکار جس میں بدخشاں بٹالین کے تعلق رکھتے ہیں، اس کے ایک سپاہی عبدالبشیر نے کہا کہ وہ ہتھیار ڈالنا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے کمک بھیجنے کی درخواست کی تھی لیکن ان کے مطالبات کو نظر انداز کر دیا گیا، اسی وجہ سے وہ مارے ڈر کے تاجکستان فرار ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے طالبان اس وقت لگاتار پورے افغانستان میں قدم بڑھاتے جا رہا ہے۔ اگلے آنے والے دن بتائیں گے کہ جو یہاں پر طالبان کی حکومت کس نوعیت کی ہوگی۔ ناظرین گرامی، طیارہ حادثات میں یا پھر جو ہے بحری جہازوں کے حادثات میں، آگ لگنے کے حادثات میں ادھر کچھ دنوں سے لگاتار اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے مختلف ممالک سے دیکھا تھا کہ کس طرح طیارہ جو ہے وہ گر کر کے تباہ ہو گیا، اس میں کئی سارے لوگ جو ہے چلے گئے۔ اب روس کے مشرقی بعید میں واقع جزیرہ نما کمچاتکا علاقے میں 28 افراد کو جو طیارہ سوار کیا ہوا تھا وہ طیارہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ طیارے کے ساتھ رابطہ منقطع ہونے کے باعث اس کا انجام تک تاحال علم نہیں ہو سکا ہے، کریش ہو گیا ہے یا کہیں لینڈ ہو گیا ہے، ہنگامی طور پر کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ مشرقی روس میں رونما ہونے والی اس پیش رفت کی اطلاع روسی خبر رساں ایجنسی تاس نے دی ہے۔ YN-26 قسم کے روسی طیارے کا لینڈنگ کی تیاری کے وقت کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا، تاہم اس حوالے سے تاحال کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ طیارے پر 22 مسافر، عملے کے 6 کارکنان سوار تھے۔ ہیلی کاپٹروں اور طیارے کے ذریعے علاقے میں لاپتہ طیارے کی تلاش کا کام جاری ہے۔ اس طرح سے روس سے آ رہی ایک بڑی خبر ہے۔
नाज़रीन गिरामी, नाइजीरिया में स्कूल पर हमला और बच्चों का अगवा इस वक्त मामूल की बात बन चुकी है। यानी इंसानी ज़िंदगी, तलबा की ज़िंदगी, बच्चों की ज़िंदगी कोई माना नहीं रखती है। यहाँ पर आए दिन स्कूलों की तालिबात को अगवा करना, स्कूल के तलबा को अगवा करना और उनके बदले में तावान मांगना काम सी बात हो चुकी है। ताज़ा तरीन वाक़े में नाइजीरिया के शिमाली मगरबी इलाके में मुसल्लह अफराद ने 140 तलबा को अगवा कर लिया। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल इंतज़ामिया ने कहा है कि हमलावरों ने फायरिंग शुरू की और कोडोना में बेथल बाप्टिस्ट हाई स्कूल पर धावा बोल दिया और सिक्योरिटी गार्ड्स पर काबू पा लिया। उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफराद ने स्कूल में मौजूद 165 में से अक्सर बच्चों को अगवा किया है। स्कूल के एक उस्ताद एमानबिल पावल ने कहा है कि हमलावरों ने 140 बच्चों को अगवा किया, जबकि सिर्फ 25 तलबा बच गए। हमें ताहाल कुछ मालूम नहीं कि बच्चे कहाँ हैं। रियासत कोडोना की पुलिस के तर्जुमान मोहम्मद जलीग ने स्कूल पर हमले की तस्दीक की, लेकिन मुग़वी बच्चों की तादाद और दीगर तफसीलात से आगाह नहीं किया। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नाइजीरिया में इस वक्त जो है क्या सूरत हाल पैदा हो चुकी है और बिलखुसूस तलबा और छोटे बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में जो अपने आप को इस्लाम के नाम से जोड़ करके अलग अलग तरह की जो है तंजीमें बनाए हुए हैं, उनकी हरकत से लगता है कि ये जो है जिहाद के नाम पर या फिर दीगर इस्लाम के नाम पर जो है पूरे इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम किए दे रहे हैं। वह नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाअल्लाह फिर आप मुझसे मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार।